مجھے ابھی ہمارے یہاں نقیب کھڑے ہوئے تھے، جب میں پہنچا تو وہ بتا رہے تھے کہ حضرت 2 دفعہ پروگرام کروانے کی کوشش کی تو گرفتاری ہو گئی تو وہ پروگرام نہ ہو سکا۔ میں نے کہا پیغام تو بڑا زبردست پہنچ گیا ہوگا کہ 2 مرتبہ روکنے کے بعد تیسری مرتبہ پھر پروگرام ہو گیا، اور میں نے کہا کہ آپ کو اجازت نہیں دیتے، وہ آپ کو اجازت کیوں دیں؟ وہ اجازت ان کو دیں گے جو ملک کے راز بیچتے پھرتے ہیں، جو لندن میں بیٹھ کر پاکستان کی غداریاں کرتے پھرتے ہیں۔ اجازت تو ان کو ملنی چاہیے، اور جو آج بھی پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہیں، سندھ میں حکومتیں تو ان کو ملنی چاہیے، اجازتیں تو ان کو ملنی چاہیے۔ صاحب ظاہر ہے ہمارا لیڈر تو پیور پاکستانی تھا نا، ہم پیور پاکستانی، ہمیں اجازت کیوں ملے؟ وہ سمجھتے ہیں یہ پر امن ہے۔ میں نے کہا ہم پر امن ضرور ہیں، کمزور نہیں ہیں۔ ہاں، جب دل چاہے گا اجازت تمہارے اندر سے ہاتھ ڈال کے نکال لیں گے، کوئی کمزوری بات نہیں ہے، یہ ہماری شرافت سمجھو۔ یہ جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے پھرتے ہیں، یہ ہمیں جانتے ہیں، ہم جب ہاتھ بڑھاتے ہیں استعفیٰ لے لیتے ہیں، اجازت کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ اور اجازتیں تم ان کو دیتے ہو جو ملک میں جگہ جگہ ملک کے خلاف باتیں کرتے پھرتے ہیں، اور ملک کے اداروں کو کمزور کرنے پھرتے ہیں، اور ملک کے جناب حساس ترین معاملات میں بھونکتے پھرتے ہیں۔ اجازتیں تم انہیں دیتے ہو، یہ نہ ہو کہ تمہیں پھر پاکستان سے اجازت دی جائے۔ ہاں، باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے۔ ہم تمہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے امن کو کمزوری نہ سمجھا کرو، ہماری خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ ہاں، ہم ایک حد تک تو خاموش رہتے ہیں، لیکن ہم جیسے حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے غیرت مند ہے نا، اس طرح ہم اپنے ایک آخری کارکن کی عزت کے لیے بھی غیرت مند ہیں۔ کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے یہ تمیز اس لیے باندھی ہے کہ وہ جو آپ کسی وجہ سے یا کوئی بات ہو یا ہم نے کوئی ایسی بات کر دی ہو کہ آپ سمجھ کے بیٹھے ہو کہ جناب ان کے شکریہ، ان کا کس بات کا شکریہ؟ ان کو تو شکریہ ہمارا ادا کرنا چاہیے کہ ہم بغیر تنخواہ لیے پورے ملک کی بات کرتے ہیں، پورے محب وطن ہیں۔ یہ تو تنخواہیں لے کر ملک سے غداریاں کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، ادارے برباد کر کے رکھتی ہیں۔ ان کو شکریہ ہمارا ادا کرنا چاہیے یا ہمیں ان کا ادا کرنا چاہیے؟ اور یہ جو کچھ تم کرتے پھرتے ہو یہ ہم نے لکھ رکھا ہے، ایک دن ضرور حساب لیں گے، اور یہ دل کی تختی کے اوپر لکھ رکھا ہے۔ بس تمہیں اتنا بتاتے ہیں کہ ہمارے امن کو کمزوری نہ سمجھو۔ ہمارا جہاں دل کرے گا، جس وقت دل کرے گا، ہم جلسہ کریں گے، اور اس جلسے میں یہ نعرہ بھی لگائیں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ بھائی آپ نے پیغام ان کو دینا ہے جن کو بہت تکلیف ہو جاتی ہے، تو پیغام پورا دیں یا پھر خاموش رہیں۔ اگر پیغام پورا دے سکتے ہیں تو میرے نعرے کا جواب دیں، ورنہ خاموشی اختیار کریں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ یہ میری ابتدائی باتیں ان کے لیے تھیں جو سمجھتے ہیں کہ پرچے کر کر، بھائی ہم سیاسی بھی ہیں اور مذہبی بھی ہیں اور محب وطن بھی ہیں تم سے زیادہ۔ تم صرف وطن سے اس لیے محبت کرتے ہو کہ تمہاری اس وطن سے عیاشیاں منسلک ہیں۔ ہم وطن سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس وطن میں ہمارے بڑوں کا خون شامل تھا، اس وطن کو بنانے میں ہمارے بڑوں کی قربانیاں شامل ہیں۔
اور اگر وطن میں کوئی برا وقت آیا تو تمہارے چارٹر تیار کھڑے ہیں جس میں تم بھاگ جاؤ گے. اور ہم نے اپنی آنکھوں میں ماضی قریب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص کے خلاف جب چینی اور جناب آٹے کے کیس کھلے تو وہ جا کے نیوزی لینڈ بیٹھ گیا اپنے ذاتی طیارے میں. اور ہم وہ ہیں کہ ملک کے اوپر کیسا بھی وطن آ جائے, کیسا بھی وقت آ جائے, ہمارا جینا بھی اس ملک کے ساتھ ہے, ہمارا مرنا بھی اس ملک کے ساتھ ہے, ہمارے آباء و اجداد کی قبریں بھی اس میں ہیں, اور ہمارے بچوں کا مستقبل بھی اس کے اندر ہے. اور تم وہ ہو جن کے بچے تو باہر کے ملکوں میں پڑھتے ہیں اور سیاست یہاں ہوتی ہے, جن کے اکاؤنٹ تو سوئس بینکوں میں ہوتے ہیں اور سیاست یہاں ہوتی ہے, جن کے جناب خاندان اور فیملیز تو باہر کے ملکوں میں بیٹھی ہوتی ہیں اور جناب حکمرانیاں اور عہدے پاکستان کے اندر لیے جاتے ہیں. اب قوم کی آنکھیں کھل چکی ہیں, اور جو آنکھیں کھول کر گیا ہے نا, اس آدمی کا نام علامہ خادم حسین رضوی ہے. اور وہ ایسی عشق کے جام پلا کر گیا ہے کہ وہ عشق کا نشہ تم کہتے ہو یہ اتر جائے گا لبیک والوں کا, یہ وہ نشہ ہے جو مرنے کے بعد بھی نہیں اترنا. اور ابھی تو ہم نے اس منظر میں چلنا ہے اس عشق کے ساتھ کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ, یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اور ہم بھی سنیں گے مظہر کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ. میری ابتدائی باتیں ان کے لیے تھی جو اپنے آپ کو اس ملک کے مامے سمجھتے ہیں, اور وہ اس ملک کے کسی بھی کھاتے میں مامے اس وقت تک ہیں جب تک ہم انہیں مانتے ہیں. اور جس دن ہم نے کہا نا کہ ہم آپ کو نہیں مانتے, اب ہم ساری چیزیں یہاں خود کر کے دکھائیں گے, تو پھر آپ کی ماما گیری نہیں چلے گی. فرعون اسی وقت تک فرعون ہوتا ہے جب تک وہ مظلوم کو دبا کے رکھے. اگر مظلوم سامنے سے کھڑا ہو کر یہ کہہ دینا کہ میں تجھے نہیں مانتا تو فرعون کے پلے ککھ نہیں رہتا. لہذا انسان بنو, بس یہی بات ہے کہ انسان بنو, اور جو تمہارا منصب ہے نا اس منصب کے مطابق کام کرو, اپنی حدوں سے نہ بڑھو. نہ ہم اپنی حد سے بڑھنے والے ہیں نہ تم اپنی حد سے بڑھو. آؤ جی چلتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کی بات کرنے. ضروری تھی کچھ باتیں کرنا کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ خادم حسین رضوی جاتا رہا. ہاں, لوگ یہ نہ سمجھے بھائی اس کا لہجہ بھی باقی ہے اور اس کی تڑپ بھی باقی ہے اور اس کی گفتار بھی باقی ہے, اور انشاءاللہ یہ سارے قائدین بیٹھے ہیں, اس کے کردار اور اس عظیم قائد کے کردار کی جھلک بھی باقی رہے گی اور سب میں باقی رہے گی. اگر یہ بات ختم ہونے والی ہوتی نا تو پھر یہ کارکن اچھل اچھل کے لبیک کے نعرے نہ لگا رہے ہوتے. بات اب تمہارے بس سے آگے بڑھ چکی ہے, اب حضور کا دین تخت پر آگے رہے گا. یہ تمہاری چھوٹی چھوٹی ریشہ دوانیوں سے یہ کام رکنے والا نہیں ہے, اور خواہ مخواہ ہم سے پٹے نہ لایا کرو. یہ جبر و کار نہیں, یہ عشق و مستی ہے. اور تم جن کو روکنے والے ہو وہ تمہاری تنخواہوں پہ پلتے ہوں گے, وہ تمہارے پیڑ ہوں گے, وہ در پردہ سودے کرنے والے ہوں گے. ہم جو ہے نا ابھی سینٹ تازہ گزرا ہے, ہمارے پاس تمہارے نمائندے آئے تھے, ہر طرح کے نمائندے آئے تھے, اور وہ کہتے تھے جناب کہیں ایڈجسٹمنٹ کر لیں. میں نے کہا مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. وہ آئے تھے اور وہ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ جناب اس پر کوئی سودے بازی کر لیں. میں نے کہا حضرت آپ لیٹ ہو گئے. کہنے لگے کیسے, کوئی ہم سے پہلے آپ کے ساتھ ڈیل کر گیا. میں نے کہا نہیں, ہمارا قائد ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں کر کے گیا. یا رسول اللہ لبیک لبیک